نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک بابرکت رات ہے جو 15 شعبان المعظم کو آتی ہے۔ اس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، لیلۃ الشق بھی کہتے ہیں اور لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ البرات مطلب دوزخ سے نجات دلانے والی رات، لیلۃ الشق دستاویزات والی رات، لیلۃ المبارکہ برکت والی رات۔ یہ تین نام تو ہمیں اس رات کے ملتے ہیں۔ ایک چوتھا نام جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، کہا جاتا ہے پٹاخوں والی رات، یعنی نہایت ہی افسوس کی بات ہے جو رات دوزخ سے نجات دلانے والی تھی، جو رات بابرکت تھی، اس کو ہم نے پٹاخوں والی رات کے نام سے مشہور کر دیا اور پہچان ہو گئی اس کی۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کو میں مصیبت سے نجات دوں، ہے کوئی دکھوں اور دردوں میں پھنسا ہوا جس سے میں نجات دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، اس رات کے اندر کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، کتنے لوگ جہنم سے خلاصی حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب یہ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا اور معروف تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش ان کے پاس 20,000 بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہو سکتے ہیں، ان کا شمار اور گنتی کرنا مشکل بات ہے، چہ جائے کہ پھر 20,000 بکریوں کے بال گنتی کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ 15 شعبان کی شب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ایسی رات ہے جس رات میں اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جتنے اس سال کے اندر بچے پیدا ہوں گے ان سب کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال کے اندر کتنے لوگوں کی موت واقع ہوگی یہ ساری لسٹ تیار کر کے جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور اس رات میں پورے سال کے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور فرمائے کہ اس رات کے اندر پورے سال بھر کی روزی جو ہوتی ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے کہ کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے۔ تو دیکھیے اس اعتبار سے یہ رات نہایت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں گناہوں سے نجات بھی ملتی ہے، جہنم سے خلاصی بھی ملتی ہے، ہمارے سال بھر کے اعمال بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور روزی بھی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے۔ جس روزی کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورا سال در بدر خاک بسر خون پسینہ بہا کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس رات کے اندر کم از کم گڑ گڑا کر اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں، رزق کے اندر برکت مانگیں۔ یا اللہ تو ہمیں حلال پاک طیب وسیع رزق عطا فرما، آسانی امن چین سکون والا رزق ہمیں عطا فرما۔ تو فرمائے کہ یہ رات گڑ گڑانے کی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والی رات ہے، اللہ سے عافیت طلب کرنے والی رات ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس بابرکت رات کے اندر بھی 7 افراد ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سے بد نصیب 7 لوگ ہیں؟ سب سے پہلا فرمایا مشرک، شرک کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے اس بابرکت رات کے اندر بھی۔
نمبر 2 جادوگر، جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، یہ دونوں ایک ہی حکم کے اندر ہیں۔ نمبر 3 اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان کا بغض اور کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا شخص۔ نمبر 4 زانی مرد اور عورت، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 شراب کا عادی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6 والدین کو ستانے والا، والدین کا نافرمان، اس بدبخت کی بھی اس رات کے اندر مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 7 ٹخنوں سے پاجامہ لٹکانے والا تکبر کی علامت ہے۔ فرمایا جو اس طرح کر کے چلتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی اس کو گناہ تصور کرتا ہو۔ ٹخنا چھپانا پاجامے کے ذریعے سے، پینٹ کے ذریعے سے، لنگی کے ذریعے سے، فرمایا تکبر کی علامت ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس بابرکت رات کے اندر بھی ہماری مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ رات نہایت ہی بابرکت اور عبادت والی رات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت علی سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات آ جائے، اس رات کو جاگ کے گزارو، قیام کی صورت میں گزارو، عبادت میں گزارو، اور جب 15 شعبان کا دن آئے تو اس میں روزہ رکھو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے ایک روزہ رکھا 15 شعبان کا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 برس دور کر دیں گے۔ تو رات کو قیام، عبادت اور دن کو روزہ رکھنا، یہ اس دن اور رات کی خاص فضیلت ہے، خاص عبادت ہے۔ لیکن اس رات کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرافات بھی پائی جاتی ہیں، جن خرافات میں سے سب سے پہلا نمبر آگ سے کھیل مچول ہے، پٹاخے بجانا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بچے پٹاخے پھاڑتے ہیں، بچوں کو کون روک سکتا ہے، بچے اپنا دل خوش کرتے ہیں، اس میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ تو میرے محترم عزیز، اس میں ایک گناہ نہیں، اس میں بہت سارے گناہ ہیں۔ اس میں پیسے کا بھی زیان ہے، اس میں وقت کا بھی زیان ہے، اور پٹاخے پھاڑنا، لوگوں کو پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، ایک مسلمان کو تکلیف بھی پہنچانے والی بات ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دوسری خرافات، اس رات کو اندر بڑے اہتمام کے ساتھ، زور اور شور کے ساتھ قبرستان سجائے جاتے ہیں، وہاں چراغاں کیے جاتے ہیں، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، اور مرد اور عورت کے مخلوط آنا جانا، یہ چیز لگی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک خرافات میں سے ہے۔ قبرستان جانا کوئی منع نہیں ہے، آپ روزانہ جائیں، صبح شام جائیں، بلکہ حدیث کے اندر فرمائے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تھے اس رات کو، لیکن ہر سال جانا اور بڑے اہتمام کے ساتھ جانا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ خاص طور پر ایسے معاشرے کے اندر جہاں بدعات اور خرافات پائی جاتی ہوں، بے پردگی ہو، اس موقع پر اس رات کو قبرستان جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان خرافات سے بچنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر کے اندر، مسجد کے اندر اپنی عبادت کے اندر لگے رہیں۔ اور ان خرافات میں سے ایک خرافات یہ بھی ہے، اس رات کو لوگ کھانے پکانے کے اعتبار سے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ بھئی یہ بڑی رات ہے، حلوہ پکانا ہے، بریانی پکانی ہے، اچھا کھانا پکانا ہے، گھر میں ہو یا نہ ہو قرض لے کر بھی پکا کر تقسیم کرنا ہے۔ یہ بھی کوئی ضروری لازم و ملزوم چیز نہیں ہے کہ اس رات کے اندر کھانا بانٹنا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بدعات میں سے ہے۔ جو عبادت بتلائی گئی ہیں، رات کو قیام، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا، رونا دھونا، دن کو روزہ رکھنا، یہ عبادات احادیث اور شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں۔ باقی خرافات کے اندر پڑھ کر اس رات کی عبادت کو ضائع کر دینا، اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔